رحیم عزیزان من، آج جنوری 1984 کی 13 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الجن کی آیت 16 سے ہو رہا ہے، 72/16۔ سابقہ آیات میں یہ بتایا گیا تھا کہ صحرا نورد بادیہ نشین بدوؤں کے قبیلے کے کچھ لوگوں نے قرآن کو سنا اور انہوں نے پھر جا کر اپنے قبیلے کے باقی لوگوں سے یہ بتایا کہ ہم کیا ایک عجیب و غریب پیغام آج سن کر آئے ہیں، اس تعلیم کا ملخص کیا ہے۔ ان میں سے بعض لوگ وہ ایمان بھی لے آئے اس پر۔ تو یہ پہلی ان 15 آیات میں انہی کا ذکر تھا اور انہی کی وہ باتیں تھیں جو جا کر انہوں نے اپنے قبیلے والوں سے کہیں۔ اس کے بعد پھر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اپنی قوم سے، اپنے جماعت مومنین سے، اپنے مخاطبین سے اب بات یہاں ادھر کی شروع ہو رہی ہے۔ اس کے بعد وہ سلسلہ کلام وہاں منقطع ہو گیا ہے۔ یہ ادھر کی بات یہ ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا۔ ان سے کہہ دیجئے کہ جو صحیح طریقے پر استقامت سے کھڑا رہے گا، چلتا رہے گا، اس کی زندگیوں میں سیرابیاں اور شادابیاں آئیں گی۔ تو میں نے عرض کیا ہے نا کہ عربوں کے ہاں تو یہ پانی اس قدر نادر الوقوع ایک شے تھی کہ یہ نعمت کبریٰ تھی ان کے لیے۔ اس لیے قرآن کریم نے سایہ دار درخت، پانی کی نالیاں یا ندیاں، یہ ان نعماء میں سے گنایا ہے جسے کہا ہے کہ یہ جنت کی بخشش ہوگی۔ جس قوم کے نزدیک یہ پہلی جو قرآن کی پہلی اولی مخاطب قوم جو تھی، اس کو سمجھانے کے لیے یہ ساری چیزیں بتائی گئیں۔ اور یہ تو ویسے بھی زبان کے محاورے ہیں۔ شاداب و سیراب تو ہمارے ہاں بھی نعماء میں سے گنی جاتی ہے چیز، اس کو یہ کریں گے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ جو خدا کے قوانین سے اعراض برتتا ہے اس پر سخت قسم کی تباہی مسلط ہو جاتی ہے۔ یہاں صرف عذاب ہی بتایا ہے۔ قرآن کریم کے سمجھنے کا طریقہ تو اب آپ کو معلوم ہے نا کہ جو بات ایک جگہ کہیں مجمل طریق پہ بیان ہوتی ہے، اس کی تشریح اور تفسیر دوسرے مقام پہ کی جاتی ہے۔ اب یہ جو اعراض ہے، خدا کے ذکر، خدا کے قوانین سے اعراض برتنا، یہاں اس کے لیے کہا ہے کہ ایک عذاب ہے سخت قسم کا، جان غسل قسم کا، جو اس پر مسلط ہو جاتا ہے۔ اور خدا کے ذکر سے اعراض پہ جو عذاب مسلط ہوتا ہے، دوسری جگہ اس کی تشریح کر دی یہ کہہ کر کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، وہی الفاظ ہیں جو ہمارے قوانین سے اعراض برتتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے۔ قوانین خداوندی کے اعراض کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ روزی تنگ ہو جاتی ہے اس قوم کی۔ یاد رکھیے قرآن کی روح سے بھوک اور خوف خدا کے عذاب، سورہ نحل میں یہ چیز موجود ہے۔ تو یہاں کہا کہ خدا کے قوانین سے اعراض برتنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس قوم کی روزی تنگ ہو جاتی ہے، بھوک، فقر، افلاس یہ مسلط ہو جاتا ہے اور اسے عذاب کہا خدا کی طرف سے۔ اور پھر اگلی بات ہے کہ جو قوم اس پہ مطمئن ہو جائے
اور اپنا نظریہ زندگی ہی یہ اعتقاد ہی یہ بنا لے کہ یہ خدا کی طرف سے یہ بھوک بھی مسلط ہوتی ہے، افلاس اور غریبی یہ سب خدا کی طرف سے آتی ہیں، اور اس پہ مطمئن ہو کے بیٹھ جائے، جب یہ نظریہ زندگی کا کسی قوم کا ہو جائے تو فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو یہ نظریہ زندگی پیدا کر کے اطمینان سے بیٹھ جائے بھوک پر، افلاس کے اوپر، اور اس کو خدا کی رحمت شمار کرنے لگ جائے، تو یہاں بھی اس کی روٹی تنگ ہوگی اور قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ یہ زندگی بھی ذلت و خواری کی زندگی اور اخروی زندگی بھی نابینائی کی زندگی، یہ ہے بھوک اور افلاس، جس کے متعلق پھر لوگوں کو مطمئن رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سب خدا کی طرف سے آتا ہے، اور اس نے یہ دونوں طبقے خدا نے پیدا کر دیے ہیں، غریب بھی اس نے پیدا کیے، امیر بھی پیدا کیے، اور اس کے لیے جواز کی وجہ یہ کہ اگر یہ غریب اور بھوکے نہ رہیں تو صدقہ اور خیرات کن کو دیا جائے، یعنی امیر جنت خریدنے کے لیے جو صدقہ اور زکوٰۃ دیتے ہیں وہ لینے والے کوئی ہونے چاہیے نا، اگر یہ نہ رہیں تو پھر وہ جنت کس طرح سے خریدیں گے؟ وہ یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے، یہ دین، یہ قرآن، یہ اسلام، یہ دولت مند طبقے کے لیے ہی ہے، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ان کے لیے ہی حصول مراد کا ذریعہ ہے۔ یہاں بھی وہ سب کچھ دولت کے زور پر خریدتے چلے جائیں، لیتے چلے جائیں، اور وہ قیامت میں بھی پھر یہاں یہ کچھ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر غریب نہ رہیں تو وہ صدقہ زکوٰۃ کس کو دیا جائے؟ مارے گئے وہ غریب، اب وہ دولت مند آدمی، تو یہ غریبوں کا طبقہ رہنا ضروری ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہاں پہنچا دیتا ہے یہ سرمایہ داری کا نظام اور ملوکیت کا نظام۔ خدا یہ کہتا ہے کہ یہ عذاب ہے خدا کا، روٹی کا تنگ ہو جانا، اور جس کا رزق یہاں تنگ ہو جائے اور وہ اس قسم کے عقائد وضع کر لے تو پھر وہ قیامت میں بھی اندھا ہی رہتا ہے۔ تو اعراض جو کہا یہ ہے وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا۔ اب یہ جو چیز ہے یہاں ذکر رب، خدا کے قوانین سے اعراض، اس کا ذکر آیا ہے، بالکل اس کے اپوزٹ، اس کے برعکس کیا کیفیت ہوتی ہے؟ تمسک، اطاعت، فرما برداری قوانین خداوندی کی۔ اگلی آیت میں صاف یہ بات کہی، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، 3 آیتیں اس کے ساتھ ہی ہیں۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا۔ عظیم آیات ہے۔ انداز یہی میں سمجھتا ہوں زیادہ موزوں رہے گا کہ میں پہلے قرآن کی روح سے، صحیح اسلام کی روح سے عرض کروں کہ ان آیات کا مطلب کیا ہے، اور بعد میں پھر یہ بات آئے کہ جب یہ اسلام دین کی بجائے مذہب بن گیا تو اس کی روح سے پھر ان آیات کا مطلب کیا ہو گیا، جس کے ذریعے سے پھر وہ بھوک اور پیاس جو ہے وہ بھی خدا کی رحمت شمار ہونے لگی۔ آپ کو یاد ہوگا میں اکثر دہرایا کرتا ہوں اس مغربی فلاسفر کا وہ قول کہ اگر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ فلاں قوم نے کس قسم کا معبود اپنے لیے تجویز کر رکھا تھا تو میں بتا دوں گا کہ اس قوم کی تہذیب، تمدن، معیشت، معاشرت، ثقافت کس قسم کی ہے۔ بڑی اہم بات اس نے کہی ہے۔ یہ جو اس نے تو کہا نا کہ معبود کس قسم کا اس نے تجویز کر رکھا تھا، خدا کس قسم کا اپنے لیے بنا رکھا تھا، تو اس سے میں بتا دوں گا تمہیں اس زندگی کی اصل بنیاد، اور قرآن کریم کی روح سے یہ کہیے کہ دین کا نقطہ ماسکہ، محور جس کے گرد اس کی ساری تعلیم گردش کرتی ہے وہ خدا کا تصور ہے۔ خدا کا صحیح تصور، اور صحیح تصور وہ ہوگا جو اس نے خود اپنے متعلق بتایا ہے۔ وہ اگر صحیح طور پر ذہنوں میں ہو، عقیدے میں ہو، نظریے میں ہو، زندگی میں ہو
تو پھر ساری زندگی اور پورے کا پورا معاشرہ وہ دین کے مطابق ہوتا ہے، قرآن کے مطابق ہوتا ہے۔ اور اگر یہ چیز اپنے مقام سے ہل جائے، خدا کا تصور قرآنی نہ رہے، تو پھر کوئی چیز بھی اسلام کی باقی نہیں رہتی۔ نے غور فرمایا جو قرآن کریم نے ایمان باللہ ایمان باللہ ایمان، پہلے ورق سے آخری ورق تک سارا زور ایمان باللہ پہ دیا۔ یہ کیا ہے ایمان باللہ؟ ہمارے ہاں تو وہ سمٹا کے پھر ہمارے ہاں والی بات آ گئی تو آ جائے گا آگے مذہب ملا میں آمن تو باللہ ہے بس کہا تو خدا پر ایمان ہو گیا۔ اور میں نے کہا کرتا ہوں نا کہ ہم نے تو کبھی وہ بھی نہیں کہا جو پیدائشی مسلمان ہیں، کبھی کبھی پرانے زمانے میں وہ نکاح کے وقت میں وہ ملا پڑھا دیا کرتا تھا، اب وہ چیز بھی نہیں رہی ہے، وہ فارم پہ دستخط ہی کر دینے کافی ہو جاتے ہیں۔ تو وہ آمن تو باللہ کے معنی ہو گئے خدا پر ایمان۔ کبھی سوچا آپ نے کہ ہماری زندگیوں پر اس کا کوئی اثر بھی ہوتا ہے؟ ہم جب کہہ رہے ہوتے ہیں تو ان الفاظ کے معنی ہم نہیں سمجھ رہے ہوتے، تو زندگی پہ کیا اثر ہونا ہے؟ بنیاد ہے ساری، یوں کہیے الدین کی، انسانی زندگی کی ساری بنیاد ہے کہ خدا کا تصور کس قسم کا ہے۔ یہ اللہ جو ہے وہ الہ ہے۔ الہ کے معنی ہوتے ہیں وہ جس کی محکومیت اختیار کی جائے، اتھارٹی جسے کہا جاتا ہے۔